بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ الہی حافظ آیت 47 کے ریفرنس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے علم الساعات، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کی گھڑی کا علم۔ جو کچھ نکلتا ہے پھلوں میں سے، ان کے کورز میں سے، ان کی شیٹس میں سے، ان کے غلافوں میں سے، اور کیا اٹھاتی ہے کوئی مادہ، nor does a female conceive nor does she give birth، نہ ہی وہ اس بچے کو پیدا کرتی ہے مگر یہ کہ اس کے علم میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said the keys of the unseen are 5 and no one knows them but Allah۔ 5 کنجیاں ہیں غیب کی اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ None knows the gender، یہ کچھ علماء کا خیال ہے، لیکن جینڈر یہ صرف ایکسپلینیشن ہے۔ None knows what is in the womb but Allah، جو کہ اس آیت میں بھی ایک طرح سے بتایا گیا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ مادہ کے وomb میں، رحم میں کیا ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ بھی کہ میل ہے بچہ یا فیمیل ہے۔ اب آئی نو الٹرا ساؤنڈ ہیں، کئی دفعہ وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، میجورٹی ابھی بھی شاید الٹرا ساؤنڈ۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں انسان بھی ہے اور اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہے۔ None knows what will happen tomorrow but Allah۔ یہ بڑا ہلا دینے والی چیز ہے، نہیں کوئی جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ None knows when it will rain but Allah۔ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی۔ کئی دفعہ بہت اچھی فورکاسٹ ہوتی ہے، بہت دفعہ صحیح نکل آتی ہے، بہت دفعہ صحیح نہیں نکلتی۔ تو بارش کب ہوگی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ None knows where he will die but Allah۔
کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی موت کس جگہ آئے گی مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایگزیکٹ آپ دیکھیں، لمحہ نہیں کہا گیا، وقت نہیں کہا گیا، اس حدیث میں پرٹیکولرلی جگہ کی بات. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا وقت ہے خیر عافیت والا ہو. اور یہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ عزت احترام کے ساتھ ہمارے دین کے جو ہمارے بلیف سسٹمز ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو بھی آخری رائٹس ہونی ہے وہ ہوں. اینڈ none knows when the hour will be established but Allah. اور کسی کو نہیں پتا کہ کب الساعت یعنی قیامت آئے گی مگر اللہ سبحانہ. ضروری اس لیے کہ ہمیں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے نا، تو یہ چیزیں کائنڈ آف ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ وہ 5 بڑی چیزیں کون سی ہیں جو غیب کی کنجیاں ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے یو شوڈ کائنڈ آف نو بائی ناؤ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and if after affliction we vouchsafe him a favor from ourselves یعنی اور جب ہم اسے چکھاتے ہیں رحمت اپنی طرف سے تکلیف کے بعد جو اسے چھو گئی تھی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. He is sure to say I deserve this. ہمارا نیچر یہی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے. ایک جملہ غور کیجئے جو کئی دفعہ ہم بول جاتے ہیں. کوئی اچھی چیز آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے پتہ نہیں کیا نیکی کی ہوگی. اچھا پھر ہم ذرا جب ہمبل ہو جاتے ہیں قرآن کے ساتھ تو ہم کئی دفعہ اپنے لیے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن ہم کسی دوسرے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو ضرور تمہاری کوئی نا بات بڑی پسند آ گئی ہے. ہمارے جو نیکیاں بھی ہیں نا ان کی توفیق بھی ہمارے رب نے دی ہے. ہم اپنی ذات میں ولا حول ولا قوت الا باللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ رب کی رحمت سے کر رہے ہیں اور جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں. ہم گناہ کر رہے ہیں. ون شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی. جو میری خطا ہے گناہ ہے وہ میری غلطی ہے اور جو میں اچھا کر رہی ہوں رب کی رحمت. اور یہ جو ایک بتایا گیا نا لیئرز بتائے گئے کہ پہلے اگر مشکل آئی وہ مایوس ہو گیا ہر وقت تو خیر کی دعا کرتا ہے. اگر خیر چلتے چلتے بیچ میں اور اگر زندگی کے ایسے دیکھیں نا تو الحمدللہ زیادہ خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ایک دم ہمت ہار جاتا ہے. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کفر ہے. اور اگر اس مشکل کے بعد اللہ اپنی رحمت سے وہ مشکل ٹال دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے آف کورس آئی ڈیزرو دس. اور یہاں پر ہی انسان مسئلے میں پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. And if after affliction we vouchsafe him a favor from ourselves, he is sure to say I deserve this. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. مطلب اسے نعمتیں ملنا جو ہے اوور ہو گیا. I do not think that the hour will ever come. مجھے تو نہیں لگتا قیامت آنے والی. استغفر اللہ. یعنی انسان اس حد تک آگے چلا جاتا ہے. When things are going happy, good, everything is going in your favor, اس وقت انسان آخرت کو زیادہ یاد نہیں کرتا اور کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا اللہ تعالیٰ پنش کریں گے ہے نا. مطلب everything is going so well. میں نے کچھ اچھا ہی کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں اور میں تو سب کام اچھے کر رہی ہوں تو مجھے نہیں لگتا قیامت ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. And even if I am brought back to my Rabb, I would still get good treatment from him. اگر یعنی قیامت آ بھی گئی تو مجھے لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی ملے گا کیونکہ عادی ہو گئے ہیں نا. بہت سارے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں سب زندگی میں اچھا چل رہا ہے عادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کو عافیت کی حالت میں رکھے لیکن جب نعمتیں ہوں تو اللہ ان کا شکر گزار بنائے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. The fact, however, is that we shall tell the disbelievers the truth of all they had done. جو وہ کام کر کے آئے ہیں اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتائیں گے. And we shall make them taste a severe punishment. سزا تو انہیں ملنے والی ہے. آیت 50 کا ٹوٹیلٹی میں دیکھ لیتے ہیں ترجمہ رننگ اردو میں.
اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہو۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، آپ دیکھ رہے ہیں نان کمیٹل ہے، دونوں چیزیں بول رہا ہے۔ ایک طرف بول رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، اور اگر آ گئی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ لفظ کافر، الذین کفروا، کافروں کے بارے میں بات کی گئی، اس کا مطلب جزا سزا سے انکار کرنا، ازیوم کرنا کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ بھی کفر کی ایک فارم ہے۔ کئی دفعہ ویسے ایمان والی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا سزا ہے، مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سزا دے۔ ہم یہ ازمپشنز نہ کیا کریں، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اس دن بندہ وہاں جائے گا بتائیں گے کہ تم کیا کیا عمل کر کے آئے ہو، اور ضرور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں، یہ ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دیا۔ آیا نمبر 50 میں ازقناہ آیا ہے جی، دال قاف واو یا دال قاف یا اس کا روٹ ہے، ٹیسٹ کرنے یا ایکسپیرینس کرنے کے معنی۔ رحمتن آپ کو روٹ پتا ہے، ضرا میں دواد را ہے۔ قائمتن روٹ ہے قاف واو مین، ٹو اسٹینڈ، ٹو رائز، ٹو بی اسٹیبلشڈ۔ رجعتو رجوع کرنے کے معنی میں آپ لوگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، راجیم عین یہاں پر روٹ ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ، نُنَبِّئَنَّ نَبَأَ نون با حمزہ خبر کے معنی میں، ٹو انفارم، ٹو نوٹیفائی، ٹو ڈکلیئر سم نیوز۔ اور نذیق جہاں پر آیا ہے یہی والا روٹ پہلے بھی آیا ہے، غلیظ کا غین لام ضاد روٹ ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں when we bestow favors on man, he turns away and drifts off to another side۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ And when a difficulty or an evil befalls him, he comes with lengthy du'as, lengthy supplications۔ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا بن جاتا ہے۔ انعمنا نون عین میم، عارضہ عین را ضاد۔ اور یہ جو ہے نا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو نَأَا کا روٹ نون حمزہ یا ہے، ٹو ڈسٹنس ون سیلف، دور ہٹ جانا، ٹو موو اوے، اور ٹو ودرا، آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں کسی چیز سے، ڈسکنیکٹ کر لیں۔ جانبی ہی جیم نون با ہے، اور سائڈ جو جانب کا مطلب جو پہلو ہوتا ہے وہ بتایا گیا۔ عرید کا روٹ عین را ضاد ہے، اور عارضہ میں بھی روٹ عین را ضاد ہے، پر جہاں عارضہ ہے وہاں پر روٹ کے معنی آ رہے ہیں ٹو ٹرن اوے، پہلو بدل جانا، مڑ جانا، دور ہو جانا۔ جبکہ عرید میں ہم اردو میں بھی جب کپڑا ناپ رہے ہوتے ہیں تو ہم عرض کہتے ہیں نا، وائڈ، براڈ، ایکسٹینسو، ایکسپینسو، جو چیز چوڑائی میں بہت زیادہ ہو، اس معنی میں عرید کو لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو انسان استغفر اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، پہلو تہی کر لیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اس تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کون اس سے نہیں گزرا؟ قرآن وہی کہہ رہا ہے جو ہم کرتے ہیں، جو لمبی چوڑی دعاؤں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ 49، 50 اور 51 کا اگر آپ کلیکٹیو دیکھیں نا کہ معنی کیا یہاں پر آ رہا ہے، یہ تین آیات ایک دوسرے کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں، کہ انسان مانگتے ہیں نعمتیں، مگر اگر مشکل وقت آئے تو مایوسی۔ اچھا، اگر پھر وہ مشکل ہٹ جاتی ہے تو جو متکبرین ہیں وہ کہتے ہیں میں تو ڈیزرو کرتا تھا، وہ اللہ کی رحمتیں نعمتیں جو ہیں انہیں اگنور کرتے ہیں، وہ آخرت کے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ جب پھر مشکل میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور اچھے حالات میں ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔
اور یہ جو پورا 49 50 اور 51 میں بتایا گیا ہے یہ منافقت کے بارے میں بات کی ہے. یہ ایک منافق کا رویہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور عفو اور عافیہ کا ہمارے ساتھ معاملہ کرے. قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, ask them, have you ever considered if this Quran is really from Allah and you deny it, who can be more astray than you who has gone too far in denying him or defying him. اس کی اردو میں ٹرانسلیشن دیکھیے. معنی سمپل ہے مگر بہت ڈیپ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دیکھو کہ بھلا دیکھو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر تم اس کے انکاری بنو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو دور کی ضد اور مخالفت میں ہے. شقاق بعید روٹس دیکھتے ہیں. رأیتم میں را حمزہ یا ہے. اضل ضاد لام لام. شقاق شین قاف قاف. کوئی چیز جب پھٹ جاتی ہے جس میں دراڑ آ جاتی ہے. ٹو اسپلٹ اور ٹو بی ان ڈیپ ڈسینشن. بعید کے معنی با عین دال کے دوری کے معنی میں ڈسٹنٹ فار ریموٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آیا نمبر 52 میں یہی بتا رہے ہیں کہ ایکسٹریم مس گائیڈنس کیا ہوتی ہے. جو حد سے زیادہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے اور گمراہی کے راستے پہ. یہاں قرآن چیلنج کر رہا ہے انکاری جو ہیں ان کہ اس حق کو جو انکار کرتے ہیں نا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے انکار میں چلے جاتے ہیں. آخری 2 آیات اور یہاں پر لفظ آفاق آیا ہے جس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. Soon we shall show them our signs in the universe and in their own souls. یہ والا حصہ ہائی لائٹ کر لیجئے. Until it becomes clear to them that this Quran is indeed the truth, is it not enough that your Rabb is a witness over everything? اللہ تعالیٰ آیت 53 میں کہہ رہے ہیں ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ ہی حق ہے. اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے؟ مختلف طرح کی آیات کا یہاں ذکر کیا گیا اور 2 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ ایک تو وہ آیات ہیں جو آسمان و زمین میں اللہ کی تخلیق ہے جو ہم کہتے ہیں کونی آیات. اور ہم بھی خود کونی ہیں یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. ہمارے اپنے نفسوں میں ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر حق کسی کو نہ سمجھ آ رہا ہو تو عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حق دکھائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اس کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مختلف تفاسیر کیا کی گئی ہیں اور میں آپ کو ابن کثیر سے بتا رہی ہوں. مجاہد، الحسن اور السدی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ذات میں جو نشانیاں ہیں اس سے مراد غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے اور دوسرے جو ایونٹس مسلمانوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ ہوتے رہے. یہاں کفار سے خطاب ہے یعنی دوسرے جو حالات آتے رہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کو فتح نصیب فرمائی اور کفر کے ماننے والے اور ان کے فالوورز پر there was a humiliating defeat. مطلب ان کی فتح نہیں ہوئی اور وہ ہار گئے ان چیزوں میں اور یہ اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے بہت کچھ سمجھتے تھے اور ان کی بڑی امیدیں تھیں مگر اس کا اپوزٹ ہوا. اس تفسیر سے میں نے اور آپ نے ایک چیز سیکھی. وفی انفسہم میں زندگی میں جو حالات اور واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. سو وین اللہ تعالیٰ از سیئنگ اٹس ناٹ نیسسریلی جسٹ کہ میں اپنی فزیکل وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وفی انفسہم میں کہ میں اپنے بلڈ ٹیسٹ کے ریزلٹ سے کچھ سیکھ رہی ہوں یا میں کسی اور چیز سے کچھ سیکھ رہی ہوں، اپنے میں چہرے کے رنکلز دیکھتی ہوں، کچھ سیکھتی ہوں، میں اپنی طاقت کا کم ہونا ہے، وہ مثالیں ہیں. مگر اس میں وہ بھی ہے جو میرے اور آپ کی زندگی میں ایوری ڈے سچویشنز ہوتی ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں اٹ may also be that what is meant here is man and his physical composition.
science of anatomy, which indicates the wisdom of the creator and the different inclinations and opposite natures that people have. यानी अपने जिस्मानी निशानियों से भी हम सीख सकते हैं, हम इससे भी सीखते हैं कि हमारी रंगतें फर्क हैं, हमारे मिजाज फर्क हैं, लोगों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, नेकी की तरफ माइल हैं, बदी की तरफ माइल हैं। एक तफसीर ये भी की गई है कि जो डिवाइन डेक्री है टू विच मैन इज सब्जेक्टेड, हैविंग नो पावर टू चेंज इट, ओवर विच ही हैज नो कंट्रोल, दैट्स ऑल्सो अ साइन। यानी जो हमारी जिंदगी के फैसले तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, ये भी वफी अनफुसिहिम में शामिल, ये भी अल्लाह ताला की निशानी। बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बात की गई है। और जाहिर है आफाक में तो हमें अल्लाह सुब्हानो व तआला का ये भी पता चल गया कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ उलमा इसको कुरान के मिरेकल्स के मायने में भी लेते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का वादा है कि हर दौर में कुरान के अजायब नजर आएंगे। So basically what's being said is that the Quran is never obsolete. कुरान कभी पुराना नहीं होता, कुरान हर दौर में मौजूद है। और जो मैंने पीछे भी बात की थी ना कि हर आयत जरूरी नहीं कि साइंटिफिकली प्रूव हो सके, येट जो फिल आफाक जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो कुरान में मेंशन है वो हमेशा सच्ची हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि शक का इलाज भी कुरान ही में है। आखिरी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फुस्सिलत की आयत 54, अला इन्नहुम फी मिरयतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत। Beware, they are still in doubt about meeting their Rabb. Yet beware, it is He who encompasses everything. अल्लाह ताला आयत 54 में इरशाद फरमा रहे हैं, सुन लो बेशक ये काफिर अपने रब से मिलने के मुतालिक शक में है, खबरदार वो हर चीज को घेरे हुए है। यानी हर अल्लाह ताला ने हर चीज को अपने अहाते में लिया हुआ है। पिछली आयत के तकरीबन सारी रूट्स आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक का रूट भी बड़ा सिंपल है। यकफी जो आया है ना उससे लफ्ज काफी भी होता है, काफा या रूट है। इस आयत में मिरिया, उसमें मीम रा या है रूट, लिका में लाम काफ या है रूट, और मुहीत में हा वाउ त्वा भी हो सकता है, हा या त्वा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ये रूट्स हो सकते हैं। और आया नंबर 54 में सूरह अपने इख्तिताम को पहुंचती है and the surah is concluding by attributing disbelief to doubt in the hereafter। यानी जो लोग आखिरत के इनकारी हैं या आखिरत में अल्लाह की मुलाकात और जजा सजा और आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के बारे में शक में मुब्तला हैं, वो ही कुफ्र की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ईमान की इस्तकामत के लिए जरूरी है कि आखिरत पर हमारा अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो। और ये आयत फिर अफर्म भी कर रही है, मजीद वाजे कर रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गलबा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म। इस लिहाज से अल्लाह पाक ने अपनी हर चीज को अहाते में लिया हुआ है। There's nothing outside the domain of Allah subhanahu wa ta'ala's power and knowledge, and Allah's power and knowledge encompasses all things. ये जो आया 47 में आया था, फिर यहाँ से आपको क्या फीलिंग आई है? मैं 2-3 साथियों का ओपिनियन चाहूंगी जी। एनी थॉट्स ऑन दिस? फायजा? ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम बहुत जल्दी दुनिया की एक्टिविटीज में खो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं जब सब कुछ मैसर होता है। लेकिन जैसे ही रस्सी खींचती है तो हमें अल्लाह याद आता है, नमाजें याद आती हैं, कि हम सबके साथ बहुत दफा होता है। एंड इट्स ट्रू, वी कांट डिनाई दिस। तो यही हमारे पास कुरान शरीफ में भी रिमाइंडर आया है। बेसिकली बार बार अल्लाह ताला याद दिलाते हैं इस बात को हमें कि ऐसा ना करो और होशियार रहो, और प्लीज beware ऑफ द, किसी वक्त भी कल की खबर नहीं है, एकदम से पलटा खाती है लाइफ, तो उससे बचो और उससे पनाह मांगो। जो वक्त मिला है गनीमत, उसको गनीमत जानो। जो आज मिल गई है उसको गनीमत जानो और उसको अच्छी तरह से गुजारो ताकि नेकियां जमा भी हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैरन, बिल्कुल ठीक जी। नमाफी फरा बेसिकली मतलब इंसान बहुत कमजोर है, हम बहुत कमजोर हैं, और मतलब ये कोई मुश्किल वक्त आती है तो बहुत मायूस हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है इसका ताल्लुक अकीदे से भी है
ہمارا اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہے. ہم مشکل وقت میں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر اللہ پہ توکل اسٹرانگ ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بھی سچویشن ہے، اور اللہ پاک اس سے نکالے گا دعاؤں کے ذریعے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل عقیدے بالکل، کی بھی دعا کی کمزوری. توفیق بھی وہی دیتا ہے اور قبولیت بھی اسی کی ہے، اور سب اس کے حوالے ہیں. جی سعدیہ. ابھی آپ نے جیسے گرامر کا بتایا، تو وہ آپ کی کسرہ فتح کی اویئرنیس اور دی انیبلٹی پرہیپس ٹو نو چینجز دا اسٹیٹ. جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسم جو فعل میں بدل جاتا ہے، تو ہمارا اسٹیٹ بھی اسی طریقے سے بدل رہا ہے. اینڈ وہ جو ورس 53 میں آتا ہے ویئر اللہ سیز دیٹ وی ول شو دیم ان دیم سیلوز، تو ہمارے اندر جو نشانیاں ارد گرد تو ہیں، جو اندر نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور perhaps we fail to see them. اور پھر again the states that we are confronted with, the situations, happiness or not, or things that we think are happy or test or whatever it may be. بالکل جی، جزاک اللہ خیر. جی رما. I mean, I've always been very fascinated with tarot card and palmistry, and we always used to think it's fun but actually at the root of it is the fact that بڑا کمزور تقوی، مطلب like faith آپ کا اتنا strong نہیں ہوتا, and that it's a very serious matter to turn up at a palmist. So جو لیک آف اویئرنیس ہے قرآن کے حوالے سے، اور عقیدہ کتنا کلیئر ہونا چاہیے، which I hope انشاءاللہ ہمارا بہتر ہوگا with the whole فقہ القلوب thing also انشاءاللہ. So عقیدہ جو آپ بھی کہہ رہی ہیں بالکل صحیح. We don't know. اب یہ جو علم الساعہ اور یہ کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، جب یہ بتا دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بتایا گیا ہے کہ the seeker of the answer of this question and the one who's being asked, they both don't know. So if they don't know, how would anybody else know? اور پھر اللہ نے ہی غیب میں جو ہماری تقدیر لکھی وہ چاہے تو اسے بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ اس نے لکھی ہے نا. تو یہ بہت اہم آیات ہیں. ریممبر اللہ اینڈ بی اللہ کانشیس ان آل سچویشن. پرسنلی مجھے بہت فائدہ مند لگتی ہے وہ حدیث کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ صدقہ پسند ہے جس کے لیے بندے کے دل میں بہت محبت ہے، یعنی اسے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. وہ قرآن میں بھی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ والی چیز. اور پھر یہ کہ وہ صدقہ جو اچھے حالات میں دیا جائے. وہ جو ایک پینک موڈ ہوتا ہے نا، ہم انسان ایسے ہیں کہ بلا ٹالنے کے لیے، اور وہ بھی بہت اچھا ہے، ظاہر ہے رب تعالیٰ راضی ہو جائیں، ہم کو ہر وہ کوشش کرتے ہیں مشکل میں، اور ہمیں بالکل بتایا گیا ہے کہ بلائیں ٹلتی. بٹ اچھے حالات میں صدقہ زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، زیادہ یعنی اتنا ہی کم از کم، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہاں پر الحمدللہ خوبصورت سورہ اختتام کو پہنچی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس سورہ کو اور قرآن کی ہر سورہ اور ہر حصے کو ہمارے حق میں حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عفو عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.